اللہ کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، اللہ کے وجود کی کیا نشانیاں ہیں، قرآن شریف اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر قائم ہوا۔ وہ سب جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اس کی ہی ہے، اس اللہ سے کوئی چیز بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم صرف اس کی ہی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تمام آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ وہی ہے تمہارا رب، صرف اس کی ہی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں، ہم اس کے شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا بھر میں دکھائیں گے اور ان کو اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے خداؤں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان سے بہت بلند ہے، ان کے ساتھ اسے شریک کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس منی کو تم خارج کرتے ہو، کیا اس سے اس انسان تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ذرا سوچو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ کہیں یہ ڈولنے نہ لگ جائے، اور زمین پر ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے خوبصورت پودے اگا دیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو خدا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تمام ضرورتوں سے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم اللہ سے بچ کر نہ زمین میں بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تمہارا وہ کون سی فوج ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک اللہ کا انکار کرنے والے دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ اپنے رزق روک لے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، کشتیوں میں جو کہ لوگوں کے فائدے کی چیزوں کے ساتھ دریا میں چلتی ہے، پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، زمین پر پھیلائے گئے ہر قسم کے جانوروں میں، ہواؤں کا رخ بدلنے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ بے شک ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا اور انگور اور چارہ، زیتون اور کھجوریں، گھنے باغ اور پھل اور سبزیاں اگائے۔ ذرا غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر نشانیوں اور ڈرانے والوں کا یقین نہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو تمہارے دیکھنے کے لیے بنایا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ نہایت مہربان اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اس کا ہی ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بات کرو تو کیا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ کہی ہوئی بلکہ نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں یعنی سب سے پہلے انسان آدم کو مٹی سے بنایا، پھر آدم کی نسل کو،
پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچپن کی حالت میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بھرپور طاقت کی عمر تک پہنچا دیتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر تک، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاتے ہو، اور یہ عمر کی مختلف حالتیں ہیں، اس لیے بدلتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے اور تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ اس پر وہ اللہ کو نہ ماننے والا لاجواب ہو گیا۔ نمرود ایک بادشاہ تھا جو اللہ کو سچا خدا نہیں مانتا تھا اور اپنی سلطنت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے دربار میں بلایا تو انہوں نے اسے سجدہ نہ کیا اور کہا کہ میں اپنے رب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ ابراہیم نے کہا اصل رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس پر نمرود نے ایک ایسے قیدی کو چھوڑ دیا جسے سزا کے طور پر قتل کیا جانا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھ لو میں بھی جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جسے چاہے موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ بیچارہ پاگل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا، سورج کو بنانے والے اللہ کے سوا آخر وہ کون سا خدا ہے جو اسے مغرب سے نکال دے؟ ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، جب ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ہر طرح کی طاقت رکھنے والے اور سب کچھ جاننے والے اللہ ہی کی تقدیر ہے۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی خم والی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وہ سب ایک مقررہ کردہ راستے پر چل رہے ہیں۔ اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان دونوں میں ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہیں کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک خود قرآن شریف میں فرما رہے ہیں جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہی ہوں، میں مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب انتہائی دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر دریا میرے رب اللہ کی صفات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی صفات ختم ہوں، دریا یقیناً ختم ہو جائیں گی۔ باوجود اس کے ہم پہلے دریا کی مدد کے لیے اور دریا بھی لے آئے۔ اے لوگو، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں تمام طاقتوں والے اور بخشنے والوں کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو فرینڈز، بے شک اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کیا جائے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل پہنچ گئے ہیں، جو غور کرے گا تو اپنے ہی لیے، جو اور اندھا رہے گا تو وہ اپنے لیے ہی۔ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا اور نشانیوں کا انکار کرو گے؟